جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے اس گھر کو اللہ کون کون سے انعامات سے نوازتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے ایسے زبردست فائدے کہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو بھی میرا امتی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اس کو قرآن پاک کا ہر حرف بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 درجات کو بلند فرمائے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یوں کہا الف لام میم، تو میں یوں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا جس بندے نے الف لام میم پڑھا تو اس نے 3 حروف کے مجموعے کو پڑھا اور اس کے بدلے میں اسے 30 نیکیاں ملیں گی، 30 خطائیں اس کی معاف ہوں گی اور اس کے 30 درجے بلند ہوں گے۔ لہٰذا خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دیں تاکہ ڈھیروں نیکیاں حاصل ہو سکیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں سورہ کوثر کے ایسے 5 فائدے بیان کیے جا رہے ہیں جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے اتنے بڑے بڑے فائدے بھی ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، سورہ کوثر کے ان فائدوں کے بارے میں جان کر ہم بھی حیران رہ گئے اور آپ بھی ان کے بارے میں سن کر حیران ہو جائیں گے، اور یقیناً اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام مسلمان یہ سوچیں گے کہ کاش اگر ہمیں پہلے ان فائدوں کا علم ہو گیا ہوتا تو ضرور ہم سورہ کوثر پڑھنے سے اب تک ان فائدوں سے مستفید ہو چکے ہوتے۔ ناظرین، ویسے تو سورہ کوثر پڑھنے کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس سورہ مبارکہ کے 5 بڑے اور اہم ترین فائدے شیئر کر رہے ہیں۔ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس سورت کے فضائل بھی پیش کیے جائیں گے۔ سورہ کوثر کو پڑھنے سے دنیا میں کیا فضائل اور برکات حاصل ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، یقیناً ہم نے آپ کو آب کوثر عطا کیا، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو اور یقین جانو کہ تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو کافر آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دیتے تھے۔ ابتر سے مراد ایسا شخص جس کا نسب آگے نہ چل سکے، تو اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی رحمت سے مطمئن ہوں۔ اس سورت کو پڑھنے کے کیا فائدے اور برکات ہوتی ہیں؟ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور کوئی شخص اس کو پڑھنے کا معمول بما لے تو اس کے نامہ مال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ عز و جل اس کے کن کن گناہ کو کس طرح ختم اور اس کی نیکیوں کو کس طرح بڑھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ معمول بنا لے سورہ کوثر کا ورد کرنا شروع کر دے تو اس کی ہر جائز حاجت پوری، ہر جائز دعا قبول فرمائی جاتی ہے اور اس کی تمام تر مشکلات ختم ہوتی ہیں اور جتنی یہ چاہے، اور ان کے تمام معاملات اور ان کی تمام دعائیں آہستہ آہستہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل سورہ کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ سورہ کوثر کے فضائل جو اس کے دنیا میں انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں اور جو آخرت کے فضائل اور آخرت کے فضائل کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا و آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہے، اس میں صرف 3 آیات ہیں۔ اس سورت کا شمار اور برقرار رکھنا مشکل نہیں ہے، یہ مکی سورہ ہے۔ سورہ کوثر کے متعدد فوائد اور فضیلتیں ہیں۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے محدود سورت ہے۔ یہ سورہ مسلسل بنی نوع انسان کی ترقی پر بحث کر رہی ہے، البتہ اس سورہ کے صرف 3 بند ہیں۔ سورہ کوثر کے فوائد میں سے ایک
فائدہ دشمنوں سے بچانا بھی شامل ہے۔ اپنے دشمنوں کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کو دور کرنے کے لیے سورہ کوثر قابل ذکر طریقوں سے آپ کی مدد کرے گی۔ فرض کریں کہ کوئی سورۃ کوثر روزانہ متعدد بار تلاوت کرتا ہے، اس سے اس شخص کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی نقدی چوری سے محفوظ رہتی ہے۔ سورۃ کوثر کے کچھ دوسرے فوائد یہ ہیں کہ یہ آپ کی حاجت کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ شادی اور محبت کے معاملات میں مدد کے لیے سورۃ کوثر سب سے زیادہ مفید ہے۔ سورۃ کوثر کے چند فوائد ذیل میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ دشمنوں کی پریشانیوں سے محفوظ رہنا۔ سورۃ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ نمبر 2، نئے جنم کو زندہ بچانا۔ وہ شخص جس کے بچے پیدائش کے بعد زندہ نہ رہیں، وہ نماز فجر کے بعد 41 دن تک سورۃ کوثر کی متعدد بار تلاوت کرے۔ انشاءاللہ عطیہ اللہ اور سورۃ کوثر کی برکت سے وہ زندہ رہے گا۔ محفوظ زندگی کے لیے اللہ کی عطا اور سورۃ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 4، کاروبار کو بڑھانے چوری سے بچانے کے لیے جو شخص سورۃ کوثر کو روزانہ کئی بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو وسعت دے گا اور اس کے علاوہ اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا۔ نمبر 5، مضبوط حافظے میں مدد کے لیے جو شخص سورۃ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھے گا، اسے ہمیشہ کچھ بھی یاد رہے گا اور اس کی قوت حافظہ مضبوط ہوگی۔ نمبر 6، شادی کے لیے مددگار۔ سورۃ کوثر شادی کو برکت دیتی ہے۔ نمبر 7، محبت کے لیے مددگار۔ محبت کی شادی میں بھی سورۃ کوثر فائدہ مند ہے۔ نمبر 1، اپنی نماز ختم کرنے کے بعد 21 کالی مرچ اپنی ہتھیلی پر رکھیں۔ نمبر 2، سورۃ کوثر کی تلاوت کے بعد کالی مرچ کو پاؤڈر میں پیس دیں۔ نمبر 3، کالی مرچ کا پاؤڈر کھانے میں استعمال کریں۔ نمبر 8، خواہش پوری کرنا۔ اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورۃ کوثر اس کی حاجت پورا کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے 33 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کریں۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنا۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سے اللہ سے عزت کی اپیل اور رحمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ آمین۔